بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الازا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور آج ہم پڑھیں گے باب و احکام الجنائز، یعنی جو بندہ مر جاتا ہے، یعنی کفن دفن کے جو مسائل ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، وہ اس چیپٹر کے اندر، اس باب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آگے نماز جنازہ کا بھی بیان آئے گا، اس سے پہلے جو ہے وہ کفن کا بھی بیان آئے گا، دفن کرنے کا بھی بیان آئے گا۔ اب جو مسائل پہلے شروع میں بیان کر رہے ہیں وہ قریب الموت کے بارے میں بیان کریں، کہ ایک بندہ جو موت کے قریب ہو، یعنی جو سکرات کے اندر ہو، مرنے کے قریب ہو، تو ان کے ساتھ کیا کیا اعمال کیے جائیں گے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں باب و احکام الجنائز، یہ باب جنائز یعنی جنائز یعنی جنازوں کے احکام کے بارے میں ہے۔ جنائز یہ جنازہ کی جمع ہے، جنازوں کے احکام کے بارے میں باب۔ آگے کہتے ہیں یسن توجیہ محتدری علی یمینہ، قریب الموت بندے کا چہرہ سیدھی جانب کرنا سنت ہے۔ یعنی ایک بندہ ایسا ہے جو قریب الموت ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے، من من قرب من الموت، یعنی جو بندہ من قریب من الموت، جو بندہ موت کے قریب ہو اس کو محتدری کہتے ہیں۔ تو اس کا چہرہ سیدھی جانب پھیرا جائے گا، یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ دائیں جانب کیا جائے گا۔ وجاز الاستلقاء، اور اس کو پشت کے بل لیٹانا یہ بھی جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے پشت کے بل لیٹانا، یعنی اس کا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو، اوپر کی طرف ہو۔ دوسرا ہے اس کو دائیں جانب لیٹانا، تو سنت دائیں جانب لیٹانا ہے، لیکن اگر سیدھا لیٹایا جا رہا ہے پشت کے بل تو یہ بھی جائز ہے۔ وَتُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلًا، اور اس کے سر کو تھوڑا سا اٹھایا جائے گا، یعنی چہرے کو اٹھا کر اس کا چہرہ جو ہے وہ بلند کیا جائے گا۔ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ شَهَادَةٍ عِندَهُ، اور اس کے پاس شہادت کو ذکر کر کے تلقین کی جائے گی۔ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ شَهَادَةٍ عِندَهُ، اس کے پاس شہادت کو ذکر کرنے کے ساتھ تلقین کی جائے گی۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ مرنے کے قریب ہو تو اس کے پاس کچھ پڑھنا، کچھ کلمات پڑھنا، یہ تلقین کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کام کی اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ہم اپنے بول چال میں بولتے ہیں نا کہ اس بندے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، تو تلقین کرنے کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کرو کرو، بلکہ تلقین بئی معنی کی جائے گی کہ ہم اس کے پاس پڑھیں گے۔ جیسے نیچے حدیث پاک لکھی ہوئی نا کہ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمٌ يَقُولُهَا عِندَ الْمَوْتِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی تم اس کے پاس بیٹھ کر یہ کلمات پڑھو۔ تو من غیر الحاح، آہو زاری کیے بغیر، الحاح کا مطلب ہے آہو زاری کرنا۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے، وفات کر جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں۔ تو اس حالت میں، آہوزاری کی حالت میں، تم اس کے پاس بیٹھ کر تلقین نہ کرو۔ ولا یعمر بہا، اور اس کو اس شہادت کی یا تلقین کی اس کو کا حکم نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ مر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، اور وہ انکار کر دے، تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا، اس کو کہا نہیں جائے گا جو ہے وہ، بلکہ اس کو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، تلقین کرنے کا اس کو جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھ کر یہ پڑھی جائیں گے کلمات۔
اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دی، کیونکہ جو بندہ قریب الموت ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو کہیں کہ تم یہ کلمہ پڑھو، اور وہ بخیل ہو کر اور جو ہے وہ چڑچڑاپن میں آ کر جو ہے وہ کفر بک دے۔ تو اسی لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کو تم یہ نہ کہو کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ تم بس پڑھتے رہو۔ نیچے یہ بات حاشیے کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ تلقین ہو فی القبر مشروع، قبر میں اس کو تلقین کرنا یہ بھی جائز ہے، یعنی اس کو قبر کے اندر رکھ گیا ہے، اب اس کے پاس بیٹھ کر کلمات پڑھنا یہ جائز ہے۔ وکیل لا یلقنو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو تلقین نہیں کی جائے گی، اس کو مجہول پڑھیں گے لا یلقنو، اس کو تلقین نہیں کی جائے گی، یعنی جب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ وکیل لا یعمر بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر قول ہے اب قبر میں اس کو رکھ دیا گیا ہے تو اب اس کو تلقین کی جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں وکیل لا یلقنو، ایک قول یہ ہے کہ اس کو تلقین نہیں کی جائے گی، دوسرا قول ہے کہ ولا وکیل لا یعمر بھی، اور نہ ہی اس کو تلقین کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ تم اس کو تلقین کرو، ولا ینہا عنہ، اور نہ ہی تلقین کرنے سے کسی کو منع کیا جائے گا، یعنی نہ تلقین کی جائے گی، نہ تلقین کرنے سے روکا جائے گا، نہ ہی تلقین کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ ضعیف قول ہے، درست قول یہ ہے کہ تلقین کرنا جائز ہے۔ اب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو یعنی فوت ہونے کے قریب ہے، یعنی قریب الموت میں ہے، یا پھر سکرات کے لیں کہ حالت سکرات کے اندر ہے، تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِأَقْرِبَاءِ الْمُحْتَدِرِ وَجِيرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ، جس بندے کے جو بندہ موت کے قریب ہے، المحتدری، جو بندہ موت کے قریب ہے، اس کے اقربا یعنی اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، وجیران ہی، اور اس کے پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے اس پر داخل ہونا، یعنی اس کے پاس آنا یہ مستحب ہے، یعنی جو مرنے کے قریب ہیں، اب جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو پڑوس والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فوت ہونے کے جو بندہ قریب ہے اس کے پاس آ کر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کیا کریں، وَيَتْلُونَ عِنْدَهُ سُورَةَ یاسین، اور وہ اس کے پاس سورہ یاسین تلاوت کریں۔ وستحسن، یعنی ایک بندہ سکرات کے اندر ہے تو اس کو پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ وستحسن سورۃ الرعد، اور سورہ رعد پڑھنا یہ اچھا ہے، یعنی بہتر ہے کہ سورہ رعد پڑھی جائے، یعنی سورہ یاسین بھی سورہ یاسین پڑھنا یہ مستحب ہے، اور سورہ رعد پڑھنا یہ بھی اچھا ہے، یعنی سورہ یاسین یا سورہ رعد دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي إِخْرَاجِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مِنْ عِنْدَهُ، علماء نے اختلاف کیا ہے حائضہ عورت کے نکلنے اور نفاس والی عورتوں کے نکلنے کے متعلق، حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے نکلنے کے بارے میں اس کے پاس سے، یعنی اس کے پاس سے حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے نکلنے کے بارے میں اختلاف کیا گیا کہ بعض نے کہا ہے کہ نکلیں گی، یعنی اس کے پاس نہیں بیٹھیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ بیٹھیں گی۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ کہ وہ اس کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے پاس
عورتیں یہ حائضہ اور وہ نہ بیٹھیں۔ اس کے بعد کتنے فیضا فیضا مات شد لحیا لحیا لحیاء، لام پر زبر ہے، شد لحیاء و غمد عیناہ، اس کو اس سے پڑھیں گمدہ و گمدہ عیناہ، جب بندہ فوت ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس کی جبڑوں کو باندھا جائے گا۔ اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا، پہلے اس کی جبڑوں کو کیا کیا جائے گا؟ باندھا جائے گا۔ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ مُغَمِّضُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، تو جو اس کی آنکھیں بند کرنے والا ہے، وَيَقُولُ مُغَمِّضُهُ، اس کی آنکھیں بند کرنے والا کہے گا کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اور اللہ کے نام سے شروع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اللہ کے نام سے شروع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اس کے بعد کیا کہے گا؟ اس کی آنکھیں بند کرنے والا کہے گا اللہم یسر علیہ امرہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ، اے اللہ اس پر اس کا معاملہ آسان فرما، وسہل علیہ ما بعدہ، اور جو بعد والا معاملہ ہے وہ اس پر آسان فرما، وسہل علیہ ما بعدہ، اور اس پر اس کے ماں بعد والا معاملہ آسان فرما، وَأَسْعَدَهُ بِلِقَائِكَ، اور اس کو اپنی لقاء کے ساتھ، یعنی اس کو اپنی ملاقات کے ساتھ جو ہے وہ خوش بخت کر دیں۔ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ، ٹھیک ہے، یہ دعا ہی ہے۔ وہ جو بندہ اس کی آنکھیں بند کر رہا ہے، تو یہ وہ بندہ، وہ شخص دعا کرے گا وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ، یعنی جس سے یہ نکلا ہے اس سے بہتر بنا جس کی طرف یہ جا رہا ہے، یعنی ایک ہے دنیا اور دوسری ہی آخرت، تو بندہ دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف جا رہا ہے، تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نکل کر جس کی طرف جا رہا ہے، تو جس کی طرف جا رہا ہے اس کو بہتر بنا، اس سے بہتر بنا جس سے جا رہا ہے، یعنی دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا سے بہتر اس کی آخرت بنا۔ ٹھیک ہے، وَجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا، خیرن یہ مفعول بہ ہے، وجعل فعل کا، یعنی جس کی طرف یہ جا رہا ہے اس کو بہتر بنا، کس سے بہتر بنا؟ جس سے یہ نکل رہا ہے، یعنی جس سے یہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا پڑے گا اس کی آنکھیں بند کرنے والا بندہ شخص۔ وَيُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةٌ، جو بندہ وفات کر گیا ہے اس کے پیٹ پر لوہا رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے 2 3 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اس کا جو پیٹ ہوتا ہے جو ہے وہ پھول جاتا ہے، اور پھول کر پھر پھٹنے کا بھی خوف ہوتا ہے، تو اس لیے
اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھی جاتی ہے۔ تو حدیدتن کا مطلب یہاں پر تو لوہا ہے، لیکن اس سے مراد ہے ہر وہ چیز جو وزن والی ہو، جو وزنی پتھر ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اگر لوہا ہو بھاری تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اتنا بھی بھاری نہ ہو کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ زخمی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو قابل جو برداشت وزن والا پتھر ہے تو وہ رکھا جائے۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں لِأَلَّا يَنْتَفِخَ، تاکہ اس کا جو پیٹ ہے وہ پھٹے نہ۔ وَتُوضَعُ يَدَاهُ بِجَنبِهِ، اور اس کے ہاتھوں کو اس کے پہلوؤں پر رکھا جائے گا۔ وَتُوضَعُ يَدَاهُ بِجَنبِهِ، اس کے ہاتھوں کو اس کے پہلوؤں پر رکھا جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهُمَا، اور ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز وضعهما على صدره، اس جو وفات کرنے والا ہے اس کے سینے پر اس کے ہاتھوں کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی سینے پر ہاتھوں کو نہیں رکھا جائے گا بلکہ پہلوؤں پر رکھا جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب، تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے ابھی۔ جی تو جو اس کے آسانی ہے، تھوڑا نہیں سمجھ آنا چاہیے، زیادہ سمجھ آنا چاہیے، آسانی ہے تو جو سمجھ نہ آئے تو پھر میں آخر میں لیکچر کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں۔ ولا یجوز وضعهما علی صدره، اس وفات کرنے والے شخص کے ہاتھوں کو اس کے سینے پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے پیروں پر رکھا جائے گا۔ وَتَكْرَهُ قراءۃ القرآن عنده حتى یغسل، اس کے پاس قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے حتیٰ کہ اس کو غسل دیا جائے، جب تک اس کو غسل نہیں دیا جاتا تب تک اس کی اس کے پاس قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن تب پڑھا جائے گا جب اس کو غسل جو ہے وہ آ جائے، غسل اس کو دیکھ کر فارغ ہو جائے، پھر اس کو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے گا، غسل سے پہلے نہیں۔ ولا بأس بعلم الناس بموته، لوگوں میں اس کے مرنے کا اعلان کرنا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ وفات کر جاتا ہے تو اس کے مرنے کا اعلان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اعلان مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بعض دیہات علاقوں میں یا بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، لیکن علماء منع فرماتے ہیں کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ صحیح ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔